والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کے درس میں جو حدیث میں آپ حضرات کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث میں یہ مسئلہ وضاحت کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مرض الموت کے عالم میں ہے اور اس کی جان تھوڑی دیر میں جانے والی ہے، تو ایسے آدمی کو اطمینان دینے کے لیے زندگی میں اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا تو اس کام کا نام لے کر اسے اس کی خوشخبری دینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موت کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا شدت والا مرحلہ ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ جو مرض الموت کا عالم ہوتا ہے، سکرات کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایسے موقع پر ایک آدمی کو بطور اطمینان اور بطور سکون کے ایک آدمی کو اگر کوئی آدمی ایسی خوشخبریاں دیتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آئیے یہ حدیث آپ کے سامنے بطور دلیل کے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، اور راوی حدیث جو ہیں حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں حضرنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن شماسہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص، آپ کا پورا نام عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہم لوگ داخل ہوئے، وہو فی سیاقۃ الموت، اس حال میں کہ عبداللہ بن عمر بن العاص جان کنی کے مرحلے میں تھے، یعنی موت بالکل قریب آپ کے آنے والی تھی، یعنی بالکل مرض الموت کے عالم میں تھے۔ فبکا طویلا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بہت دیر تک رونے لگے، یعنی زار و قطار رو رہے تھے۔ وحول وجہہ الی الجدار، اور رونے کا انداز بھی کیا تھا؟ رونے کا انداز یہ تھا کہ آپ لوگوں سے اپنے چہرے کو پھیر کر اپنے چہرے کو دیوار کی طرف آپ نے کر دیا تھا، لوگوں سے آپ ملاقات نہیں کر رہے تھے، لمبا رو رہے تھے اور اپنے چہرے کو دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ فجعل ابنہ یقول، اتنے میں ان کا بیٹا آیا اور کہا یا ابتہ، اے ابا جان، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے ابا جان رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مرض الموت کے عالم میں ہیں، لوگ آپ سے آپ کی جو ہے مزاج پرسی کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہو۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ایسی ایسی بشارتیں دی ہیں؟ اللہ کے نبی کی زبان سے آپ کو بشارتیں دی گئی ہیں، خوشخبریاں آپ کو دی گئی ہے، اور میں یہاں تک جانتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آدمی کو بشارت دی جائے وہ آدمی کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی آپ کو بشارتیں ہیں۔ اس کے بعد فاقبل بوجهه، یہ بات کہنی تھی کہ عبداللہ بن عمر بن العاص اپنے بیٹے کی طرف چہرہ کیے اور کہا ان افضل ما نعد شہادت لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے، زندگی میں نے جو سب سے بہترین کام کیا، زندگی کا سب سے میرا بہترین کام یہ تھا کہ میں ایک زمانے میں مشرک تھا، شرک پر میں موجود تھا، زندگی میری شرک پر تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا کیا؟ کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اور میں نے اللہ کے نبی کو اپنا رسول تسلیم کر لیا۔ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے جاتے وقت مرنے جا رہا ہوں، موت آنے والی ہے، اے میرے بیٹے اس بات کو جان لے، میری زندگی جو گزری ہے، زندگی کے میرے 3 دور گزرے ہیں، زندگی کے میرے 3 دور تھے، زندگی میری جتنی گزری ہے 3 دوروں پر گزری ہے۔ پہلا دور کیا تھا؟ پہلا دور یہ تھا کہ میرے نزدیک اس دنیا میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ اگر کسی کا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ میں محمد سے اتنی دشمنی کرتا تھا کہ دل میں کبھی اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی نفرت تھی کہ نبی اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں، اتنی دشمنی اللہ کے نبی سے تھی۔
اور پھر کہا احب ان الا من ان اکون قد استکمنت منہ فقتلته، حتیٰ کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کسی دن میں محمد پر غالب ہو جاؤں تو محمد کو قتل کر دوں، اتنی نفرت مجھے اللہ کے نبی سے تھی۔ فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس زمانے میں رکھتا، اگر میں ایسا کام کر لیتا تو میرا شمار جہنمی لوگوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد پھر کہا فلما جاء الاسلام، اس کے بعد پھر کیا ہوا، زندگی کا ایک دوسرا دور آیا۔ پہلا دور اتنا خطرناک تھا، میں مشرک تھا، اور جہاں مشرک تھا وہیں پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرا ذکر اللہ کے نبی کا تھا۔ یہ دور گزر گیا، زندگی کا دوسرا دور آیا۔ یہ دور کتنا پیارا تھا معلوم، کہا یہ دور اتنا پیارا تھا کہ میرے نزدیک وہ چہرہ جس کو میں ناپسند کرتا تھا وہ چہرہ میرے نزدیک محبوب ہو گیا۔ جس چہرے سے میری نفرت تھی وہ چہرہ میرے نزدیک دنیا کا سب سے محبوب چہرہ بن گیا۔ اللہ نے مجھے توحید کی دولت سے مالا مال کیا، میں توحید کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے نبی کے پاس آیا، نبی کے پاس آیا، دوڑتے ہوئے آیا، اسلام لا لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے کہا ابسط یمینک، اے نبی آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہاتھ لائیے آپ کا۔ میں نبی کے پاس پہنچا، کلمہ پڑھ لیا اور فوری کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آیا، نبی کے بارگاہ میں آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ اللہ کے نبی تعجب سے کہا کیوں پھیلانا بھائی، وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کس بات کی بیعت کرتا ہوں؟ اس بات کی بیعت کرتا ہوں کہ میں آج سے آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، اپنے ہاتھ کو آگے کیا، اور عبداللہ بن عمر نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بیعت کیا۔ بیعت کس بات کی؟ اس کے بعد کیا ہوا، بیعت کرنے کے پہلے عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے ہاتھوں کھینچ لیا، نبی کا ہاتھ آگے ہے، اور عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا ہوا، ہاتھ کیوں کھینچ لیے؟ کہ اللہ کے رسول ایک شرط ہے۔ اللہ کیا شرط ہے بھائی، بتائیے کیا شرط ہے، بتائیے آپ کی۔ اللہ کے رسول شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے جو میرا دور تھا نا، جو بھی گناہ میں نے کیا اسلام سے پہلے زندگی میں، شرط یہ ہے کہ کیا اگر میں اسلام لا لوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے جو زندگی میں جو بھی گناہ کے کام کیے، کیا اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی برکت سے ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الاسلام یحدم من کان قبلہ، اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پچھلے کیے گئے جو بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے ہی یہ بات سننی تھی میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اللہ رسول اب کیا بھی شرط نہیں ہے، اب کیا بھی شرط نہیں ہے اللہ کے رسول، اب میں آپ پر بیعت کرنے تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بن عاص نے بیعت بھی کیا، اور بیعت کرنے کے بعد پھر کیا ہوا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اپنے بچے کو دیکھو بیٹا زندگی کا تیسرا دور یہ اور خطرناک تھا، اللہ کے رسول نے مجھے ایک علاقے کا حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے اپنے حکمرانی کے دور میں کن کن پر ظلم کیا، اپنے حکمرانی کے نشے میں کن کن پر میں نے حق مار لیا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب نہ لے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے اے عبداللہ بن عمر تو نے اپنے حکمرانی کے دور میں کن کن پر ظلم کیا تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو میں اس کا کیا جواب دوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے اور جب تم مجھے دفن کرو فَشُدُّ عَلَى التُّرَابِ شَيْئًا، تو میرے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد تم میرے قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرو جب تک کہ ایک آدمی اونٹ کاٹ کر اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر تک تم میری قبر کے پاس ٹھہرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو جب رب کے فرشتے میرے قبر میں آئیں گے سوالات کرنے کے لیے تو میں اطمینان کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات کو دوں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا
کہ آدمی کو چاہیے زندگی میں کیے گئے اپنے گناہوں کو آدمی یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد نادم بھی ہو۔ اس صحابی نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور نادم ہو گئے۔ اور اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلا کہ مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا یہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے تو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر اس سے کسی اقارب کا انتقال ہو جائے یا اس کے باپ کا یا اس کے اور بھی کسی رشتہ داروں کا، تو بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرے جتنا وہ اپنے فرشتوں کو جو اس کے قبر میں آتے ہیں، اپنے فرشتوں کو جب تک سوالات کا جواب نہ دے، بیٹوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے قبر کے پاس ٹھہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی قبر میں جو انتقال کر جاتا ہے، جو مدفون ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو صحیح انداز سے جواب دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ 3 اہم مسائل معلوم ہوئے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں ہیں اس حدیث سے معلوم چلی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے مطابق صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔